السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سنگم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دنیا کی تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی جمعہ کی نماز کے لیے توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ فرمائے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی نسبت سے کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دین بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اس بات پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کروڑوں درجہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر میں اتنی برکت دی کہ ہم نے رمضان کو پا لیا۔ 2 مہینہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دیجیے، ہمارے مقدر میں رمضان کو لیجیے۔ میرے بھائیو، رمضان ایک خاص مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے لینے کا۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ سخت تھا، مشقت والا تھا، تو ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ ہماری نماز تراویح ہے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہے گناہ کو معاف کروانے والا جو میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے بے اولاد جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو صاحب اولاد بنا دوں، کوئی ہے قرض میں ڈوبے ہوئے انسان جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے قرضے کو دور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے دن و رات اعلان ہوتا رہتا ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے زور لگا اور آگے بڑھ، اور ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ یہ ہمیشہ اعلان ہوتا رہتا ہے رمضان کے پورے مہینے میں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ رمضان کیوں کہتے ہیں، رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے۔ رمضان ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی آتا ہے جلنا، رمض یرمزو جلنا، تو رمضان میں جلنا، رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں سال میں چاند کے لحاظ سے، سورج کے حساب سے 364 65 دن، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، تو 330 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں میرے اور آپ کے ہر روز جلاتا ہے، ہر روز جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، اور ہمارے لکڑی کی آگ میں ہماری چیزیں جلتی ہے، لیکن رمضان میں ہمارے بھوک اور پیاس کی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے۔ اور 29ویں روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کو گناہ کو جلا کر روزہ رکھنے والا یا روزہ رکھنے والی کو ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، ایسے ان کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے باقی دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو میرے اللہ کا اعلان ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا، نفل اور فرض میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے
کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہا تو یہ سارے روزے اس ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کسی نے ایک فرض نماز چھوڑ دی پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہا تو نفل نماز پڑھتا رہا تو سارے نفل نماز اس فرض نماز کے ایک رکعت کے ایک سجدے کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پہ کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دو، نفل کو فرض کے برابر کر دو۔ اور پھر فرماتا ہے جو رات میں تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، میں آخری رات اسے دھو کے ایسے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے ایک گناہ کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، رات کا قیام یہ کسی امت کو نہیں ملا، قیام اللیل کسی امت کو نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنی قرآن اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے نماز میں، تو ان کو نہیں ملا، ہم کو ملا۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا، 6 یا 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو لیلۃ القدر میں پیر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اتارا۔ وہ ساری کی ساری کتابیں پھول آ گئی، لکھی دکھائی۔ قرآن شریف پھول نہیں آیا، قرآن شریف کے صرف ایک سورت کے صرف 19 الفاظ آئے، پھر اس کے بعد 23 برس میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا۔ میرے بھائیو، کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے، ایک دفعہ، اور آگے کوئی قید نہیں کہ 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کوئی قید نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 برس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ، جو ایک عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیو، رات کی تراویح اور دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک سجدے پر 1,500 نیکی، ایک سجدے پر 1,500 نیکی۔ آج تو ساری مسجد خالی ہو جا رہی، پوری مسجد 300-400 لوگ، اگر امیر صاحب حضرات کو کھڑے ہو جائے یہاں گیٹ پڑھ کے ایک رکعت پر 10 روپیہ، تو کون چھوڑے گا؟ کوئی چھوڑے گا؟ اور فری میں مل رہا ہے ایک سجدے پر 1,500 نیکی، اور سارے لوگ ملے ہوئے IPL دیکھنے میں، جو ٹی وی میں دروازے پر کھول کر رکھ دے رہے ہیں، بڑی بڑی ٹی وی، اور اسی میں بہت سارے لوگ رہے ہو۔ پہلے دن، دوسری دن، تیسرے دن تو پوری مسجد بھر گئی، اور اب تو خالی جا رہی ہے، صرف IPL میں تراویح ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک سجدے پر 1,500 نیکی، اور ایک سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل بنایا جائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اور ایک سجدے پر ایک جنت میں ایک درخت کو لگایا جائے گا جس کے سائے میں 100 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تراویح کی اتنی برکت ہے میرے بھائی۔ روزہ ہمارے جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، اور روزہ ایک ایمانی قوت پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف۔ تو کیسے ایمانی قوت پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ کہ جب اللہ نے رمضان میں حلال کو بھی حرام کر دیا، جب بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پر قابو پا گیا، تو یہ کسی اور کی عزت کو غلط نگاہ سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ کسی اور کی غیبت کیوں کرے گا؟ یہ کسی اور کی برائی کیوں کرے گا؟ یہ کسی کو گالی کیوں دے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کیونکہ حلق میں جا کر پیٹ میں چلا جائے گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا؟ یہ اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ وہ حلق میں جا کر پیٹ میں چلا جائے گا تو روزہ خراب ہو جائے گا، تو یہ کسی اور کی عزت کو بددیانتی نگاہ سے کیوں دیکھے گا؟
جب بند کمرے میں ٹھنڈا پانی اندھیرے کمرے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ نہیں لگاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا دھیان اس کے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ نہاتا ہے تو ہونٹ کو بند رکھتا ہے کہ پانی کا قطرہ اندر نہ جائے، کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، میں پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی غیبت، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو تب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں نماز بات شروع، عید کے بعد رمضان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، عید کے کل ہو گئے، رمضان میں فلم نہیں دیکھوں گا، عید کے کل ہو گئے، رشوت خور کہتا ہے رمضان میں رشوت نہیں لوں گا، عید بعد کاہے عید بعد؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے، سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ یہ کسی امت کو نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید ہو، اس امت کو ملا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کے لیے یہ نہیں آیا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس امت کو ملا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کسی امت کے لیے نہیں آیا، کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں ہر مخلوق روزے داروں کے لیے دعا کرے، اس امت کو ملا کہ رمضان میں روزے داروں کے لیے ہر مخلوق دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کسی امت کو نہیں ملا کہ جنت میں حور ان کے لیے انتظار کرے، روزے داروں کے لیے حور انتظار کرے، اس امت کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت سے کہ میک اپ کر لے، سج دھج کر تیار ہو جا تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں کہ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہارے پیاس کا بدلہ۔ میرے بھائیو، رمضان نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باقی 11 نام عربوں میں رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ عربوں نے رکھا، اور رمضان نام اللہ نے خود رکھا اور عربوں سے رکھوایا بھی۔ میرا نبی تو 2 کھجور پر روزہ رکھ لیتے تھے، 2 کھجور پر، اور ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سیری آ گئی پکی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مقداد اور عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر 2-3-4 لوگ بیٹھ کر کھا رہے تھے سحری میں۔ حضرت بلال آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کھانا بند فرما دیں، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کہ میں جا کر اذان دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، اذان دینے لگے تو خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بند کیا کہ نہیں کیا، تو آئے اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا ہی رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس سے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے، ہٹاتے جاتے، ہٹاتے جاتے۔ ایک مرتبہ کہیں پہ دیگ پک رہی تھی اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا رہے تھے بکرے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبید مجھے بکرے کی تسبیح پکڑانا۔ بکرے کے اگلے 2 بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، پوٹ کا گوشت پسند تھا، گردن کی گوشت پسند تھا، کھجور پسند تھے، برنی کھجور اور اجوا کھجور پسند تھے، گرم روٹی پسند تھے۔ آپ نے کہا کہ ابو عبید مجھے بکرے کی تسبیح پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا اور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کر کھایا اور پھینک دیا۔ پھر کہا ابو عبید مجھے بکرے کی تسبیح پکڑانا، پھر یوں نکالے اور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پھینک دیا۔ پھر کہا ابو عبید مجھے تسبیح پکڑانا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 ہی بکرے کے تسبیح ہوتے ہیں، 2 ہی اگلے بازو ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کھاتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کر کھلاتا رہتا، کھلاتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو،
یہ مہینہ بہت ہی فضیلت اور بہت ہی بابرکت والا ہے. اس میں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی امتوں کا روزہ بہت سخت تھا، 24 گھنٹہ افطاری کو افطاری، افطاری سے افطاری تک. ہم پر آیا پہلا روزہ 24 گھنٹہ. اگلا روزہ کیسے اسٹارٹ ہوتا تھا، کیسے شروع ہوتا تھا کہ مغرب بعد آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا. قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اونٹ چرانے. وہ گھر آئے، تھکے تک آئے تو کہا کہ بیوی سے کچھ کھانے کو ہے افطاری میں. بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا، پھر ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اتنا تھک کر آئے ہیں تو میں کچھ انتظام کرتی ہوں. تو ایسے لیٹے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے تھکائے تھے. وہ گئی دیر ہو گئی آنے بیوی کی. تو آئے تو دیکھا کہ سوئے ہوئے. تو کہا سلمہ کے بیٹے تیرا تو کام بن گیا. آنکھ کھلی، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. ظہر کی نماز میں گئے، مسجد میں گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ نے کہا کہ کیا ہوا اس کو؟ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ بنا سحری کے یہ روزہ انہوں نے رکھ لیا. تو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مٹھی میں آ گیا اور آپ رنجیدہ ہو گئے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور کہا چل میرے محبوب، ہم آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کی امت کو اجازت ہے کہ سحری تک جتنا من کرے اتنا کھائے، رات بھر کھائے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام. فجر تک کھائے. رات کو آسان کر دیا کہ کھاؤ پیو. اور جیسے روزہ شروع ہوا حرام کر دیا، بیوی بھی حرام، خاوند بھی حرام، پانی پینا، دوا کھانا، کھانا کھانا سب حرام کر دیا. لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ سب میرے اللہ نے پورا نظام بدل کے رکھ دیا. ایک صحابی آ گئے، ایک بدو آ گئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ ایک غلام آزاد کر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو غریب بندہ ہوں، میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو 7 غریبوں کو کھانا کھلا، 7 مسکینوں کو. کہا جی میں خود مسکین ہوں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو پھر آپ نے کہا کہ 60 روزے رکھ. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی روزے میں یہ حالت ہو گئی ہے، ایک ہی روزے میں یہ چاند چڑھ گیا ہے، تو باقی 7 روزے میں کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنسے. پھر آپ نے کہا کہ بیٹھ جا. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ایک ٹوکری میں کھجور بھرے ہوئے آئے. تو کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کھجور ہے، آپ رکھ لیں، صدقے کی کھجور. تو آپ نے کہا بھائی کہاں بیٹھے ہو، ادھر آؤ. وہ آئے، کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو جا کر بانٹ دے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنا ہنسا کہ آپ کے یہ دانت، یہاں تک جو دانت ہے یہ نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرا جرمانہ مجھ پہ ہی حلال کر دیں. تو آپ ہنسنے لگے اور ان کو دیا، کہا یہ لے تیرا جرمانہ تجھ کو ہی، جا تو کھا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے. میرے بھائیو، ایک دو واقعات جو اوپر نیچے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، رحم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہم پر. تو ہم بھی اس مہینے کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ سارے جو دن گزر چکے 12-13 جو گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کو بھی خوب آسانی سے اور برکت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، روزے کے ساتھ، 9 کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.